اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، میری بات کو تسلیم کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سمجھدار بن جائیں. یرشدون ہدایت یافتہ، سمجھدار، عقل مند ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے. احل لکم، حلال کر دی گئی، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتیں، رمضان کی راتیں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے ملنا، اپنی بیویوں سے ملنے کے لیے، اپنی بیویوں سے ملنے کے لیے رمضان کی راتیں یا روزوں کی راتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اس سے پہلے رمضان میں میاں بیوی آپس میں، رمضان سے مراد جب روزے ہوتے تھے، جس مہینے میں بھی روزے رکھتے تھے وہ لوگ آپس میں مل نہیں سکتے تھے. تو یہ ایک خاص انعام ہے امت محمدیہ کے لیے کہ رمضان کی راتوں میں بھی ان کے لیے ملنا جائز قرار دے دیا گیا. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو. لباس کس لیے ہوتا ہے؟ چھپانے کے لیے. ٹھیک ہے، دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کی کمی کوتاہی، ایک دوسرے کا عیب، ایک دوسرے کی بیماری، ایک دوسرے کی کمزوری، کسی بھی حوالے سے وہ باہر کسی اور کو نہیں بتاتے، ایک دوسرے کی عزت کا پاس رکھتے ہیں. علم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، انکم، بے شک تم تھے، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنے آپ سے، فتاب علیکم، پس تم سے معافی قبول کر لیا، پس تمہیں معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا. مطلب یہ کہ رمضان کی راتوں میں تم سے غلطی کا امکان تھا، اس لیے اللہ نے تمہارے اس پابندی کو ہٹا لیا درگزر کرتے ہوئے. ہاں جی. فالآن، پس اب، باشروہن، تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، اولاد کی صورت میں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور
کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم یہاں تک کہ واضح ہو جائے لکم تمہارے سامنے الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے یا سفید دھاری سیاہ دھاری سے من الفجر فجر کے وقت میں ثم پھر اتمو پورا کرو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف میں ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوہا پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ کذالک اس طرح یبین واضح کرتا ہے کھول کر بیان کر دیتا ہے اللہ تعالی آیات ہی اپنے احکامات للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں تاکہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوع بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا کہ رمضان کی راتیں حلال کر دی گئیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے انسان کی کمزوری بیان کی کہ تم خیانت کر رہے تھے، لہذا تمہاری اس خیانت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں اجازت دے دی، لہذا اب رمضان کی راتوں میں تم مل سکتے ہو۔ اور دوسرا اللہ نے رات کے پہر میں سحری کا وقت بیان کیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، رات کے وقت کھاؤ پیو کب تک؟ جب تک سفید دھاگا یا سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ تو ایک صحابی کا واقعہ ہم نے معروف پڑھ رکھا ہے کہ انہوں نے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے سرانے رکھ لیا اور وہ بار بار اس کو اٹھا کے دیکھتے تھے کہ جب وہ دونوں الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو سحری کا وقت ختم ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جب تک وہ الگ الگ نظر آیا وقت تو کافی زیادہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں تو یہ تو مجھے مناسب سمجھ نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا کہ اس سے مراد یہ پو پھوٹنے کی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا دیکھنا۔ اس واقعے میں ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغام سناتے تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے، جو بھی ان کو سمجھ آتی وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں بحیثیت انسان غلط فہمی ہونا یا کوئی بات سمجھ نہ آنا یہ ممکن ہے۔ ایک صحابی رسول کو اگر ایک بات فوری طور پر سمجھ نہیں آئی تو ہمارے لیے بھی ممکن ہے کہ ہمیں کوئی بات، علماء دین بھی صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی عالم نہیں ہو سکتا نا، لہذا علماء سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے، ان سے بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو ان کی انسلٹ یا ان کے لیے حقارت کا مرحلہ نہ بنائے، یہ ممکن ہے کیونکہ وہ انسان ہے، کسی سے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس بات کے بھی ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا کہ جب مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو اس وقت اب مباشرت نہیں کرنی، اس وقت میاں بیوی نے نہیں ملنا۔ تو یہاں اس آیت کے اس حصے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا تو ساتھ یہ شرط لگائی کہ اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں۔ خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہے۔ جو مسنون اعتکاف ہے رمضان میں وہ مسجد میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں بیٹھ کے جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے، یہ گھر میں بیٹھنے کا رواج غلط ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حدیں بیان کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان حدوں سے کوئی آگے نہیں گزرے، اس پر پابندی کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو اور اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔